عراق کے مشہور عالم دین اور رہنما مقتدیٰ صدر کے معاون نے ایک مضمون میں کیا خوب لکھا ہے کہ شام، عراق، فلسطین اور فارس کو فتح کرنے والے عمر بن خطاب سنی تھے، سندھ، ہند اور ماوراء نہر کو فتح کرنے والے محمد بن قاسم سنی تھے، شمالی افریقہ کو فتح کرنے والے قتیبہ بن مسلم سنی تھے، اندلس کو فتح کرنے والا طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر دونوں سنی تھے، قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے محمد الفاتح سنی تھے، سکیلا کو فتح کرنے والے اسد بن فراد سنی تھے، اندلس کو مینارہ نور اور تہذیبوں کا مرکز بنانے والے خلیفہ بنو امیہ کے حکمران سنی تھے، تاتاریوں کو عین جالوت میں شکست دینے والا سیف الدین قطر اور رکن الدین بیبرس دونوں سنی تھے، سلیبیوں کو حطین میں شکست دینے والے صلاح الدین ایوبی سنی تھے، مراکش میں ہسپانیوں کا غرور خاک میں ملانے والے عبد الکریم الخطابی سنی تھے، اٹلی کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے والے عمر المختار سنی تھے، چیچینیا میں روسی ریچھ کو زخمی کرنے اور غزنی شہر کو فتح کرنے والے کمانڈر خطاب سنی تھے، افغانستان میں نیٹو کا ناک زمین پر رگڑوانے والے سنی تھے، عراق سے امریکہ کو بھاگنے پر مجبور کرنے والے سنی تھے، فلسطین میں یہود کی نیندیں حرام کرنے والے سنی ہیں، ہم اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے؟ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عراق بلا کر بیار و مددگار چھوڑنے والے مختار سکوی شیعہ تھے اور ان کو شہید کرنے والے بھی شیعہ تھے، عباسی خلیفہ کے خلاف سازش کر کے تاتاریوں سے ملنے والے ابن القمی شیعہ تھے، ہلاکو کا میک اپ کرنے والے نصیر الدین طوسی شیعہ تھے، تاتاریوں کو بغداد میں خوش آمدید کہنے والے شیعہ تھے، شام پر تاتاریوں کے حملے میں مدد کرنے والے شیعہ تھے، مسلمانوں کے خلاف فرنگیوں کے اتحادی بننے والے فاطمیین شیعہ تھے، سلجوقی سلطان طغرل بیگ بساسری سے عہد شکری کر کے دشمنوں سے ملنے والے شیعہ تھے، فلسطین پر صلیبیوں کے حملے میں ان کی مدد کرنے والے احمد بن عطا شیعہ تھے، صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنانے والے کنز الدولہ شیعہ تھے، شام میں ہلاکو خان کا استقبال کرنے والے کمال الدین بن بدر الطفلسی شیعہ تھے، حاجیوں کو قتل کر کے حجر اسود کو چرانے والے ابو طاہر کرمتی شیعہ تھے، شام پر محمد علی کے حملے میں مدد کرنے والے شیعہ تھے، یمن میں اسلامی مراکز پر حملہ کرنے والے حوثی شیعہ ہیں، عراق پر امریکی حملے کو خوش آمدید کر کے ان کی مدد کرنے والے سیستانی اور حکیم شیعہ تھے، افغانستان پر نیٹو کے حملے کو خوش آئند کہہ کر ان کی مدد کرنے والے ایرانی حکمران شیعہ تھے، شام میں امریکہ کی مدد اور بشار سے مل کر لاکھوں مسلمانوں کو قتل کرنے والے اور مسلمانوں کی آزادی کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرنے والے عراقی حکمران، ایرانی حکمران اور لبنان کی حزب اللہ شیعہ ہیں، خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر کے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کرنے والا اسماعیل صفوی شیعہ تھا، برما کے مسلمانوں کے قتل پر بت پرستوں کی حمایت کا اعلان کرنے والا احمد نجاد شیعہ تھا، شام کے لوگوں پر بشار کی بمباری کی حمایت کرنے والا اور اس کو سرخ لکیر قرار دینے والا ہامنئی شیعہ تھا، صحابہ کو گالیاں دینے والے، خلفائے راشدین اور امہات المومنین کے بارے میں شرمناک باتیں لکھنے والے کلم شیعہ ہی ہیں، سلطان ٹیپو کے خلاف انگریز سے ملنے والے میر جعفر اور میر صادق شیعہ تھے، اگر یہ سارے واقعات لکھے جائیں تو کئی جلدوں کی کتابیں تیار ہو سکتی ہیں، ہم اپنی نسلوں کو کیا جواب دیں گے؟ سب باتیں کسی سنی نے نہیں کہی بلکہ ایک شیعہ عالم دین نے کہی ہیں، اللہ رب العزت کی ذات تمام ممالک کو ان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔